السلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ یا رسول اللہ۔ بات رحمت الہی کی چل رہی تھی، چونکہ رجب کا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے جو شروع ہو گئے، ہر سال رجب مہینہ، شعبان مہینہ، رمضان مہینہ، اس کی فضیلتیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اور اسی مہینے میں ہمارے اہل بیت کے چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دن بھی ہم مناتے ہیں، جس میں کنڈے کی نیاز وغیرہ ہم کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں، اور پھر رجب مہینہ، ان کی تو تعریف ہی کیا کرنی، جس کو اللہ نے کہا ہو کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان رسول پاک کا مہینہ، رمضان امت کا مہینہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک آدمی مکان بیچ رہا تھا، اپنا مکان خود کا بیچ رہا تھا کہ مجھے میرا مکان بیچنا ہے، اور وہ جو مکان تھا وہ امام جعفر صادق کے قریبی پڑوس میں تھا، ایک روایت کے مطابق کوئی اور تھا، بہرحال جو بھی مکان بیچ رہا تھا، یہ بات پکی ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ بیچتے ہو تو مجھے دے دو، میں خرید لیتا ہوں۔ اب آپ کا اور ہمارا، یہ جو ہم بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، یا کتابوں سے یا نیٹ سے، یہیں سے بھی سننا یا پڑھنا، پھر اب اس کے پڑھنے سے کیا ملے گا؟ ابھی میں کوئی واقعہ بیان کروں گا، آپ سنیں گے، علماء بیان کریں گے، آپ سنیں گے، نیٹ پر سنیں گے یا کتاب میں پڑھیں گے، اس سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے نا، کیوں کریں گے ہم بھائی؟ کبھی غوث اعظم کی بات، کبھی غریب نواز کی بات، یہ سننے میں کوئی ہوگا نا کہ یہ سنو؟ اللہ نے بھی کہا ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ تم اللہ والوں کے ذکر کو بیان کرو، یہ بھی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کا ذکر سنو جو پہلے چلے گئے۔ اللہ والوں میں سارے ولی، سارے نبی، سارے شہید، صدیق، سارے لوگ آ گئے، اللہ والے جو نہیں گئے وہ سب آ گئے، تو ان کے واقعوں کو سنو، ان کے واقعوں کو سناؤ، ٹھیک، مولا مان لیا، لیکن کیوں سنے بھائی؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ، دھیان سے سمجھنا کہ ہمیں کیوں سننا ہے، کیوں بولنا ہے۔ اس لیے سننا ہے، وہ مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ وہ مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں۔ وہ عاشق رسول تھے، ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔
تو وہ تھے اور ہم ہیں. اب یہ جو تھے اور ہیں ان دونوں کو ملاؤ. آپ گھڑی لیتے ہو، باہر سے کوئی چیز لیتے ہو، موبائل لیتے ہیں، گھڑی لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں. تو آپ جب لیتے ہیں تو کہتے ہیں، آپ اس ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ایسی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں یہ ہے. تو ہمیں وہ بولے گا کہ بھئی ایسا کیوں ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تھی، ہم نے لی تھی، وہ ایسی تھی. اب ایسی تو نہیں مل رہی، ایسی ہے تو بتاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ مسلمان تھے. ایسے ہو؟ میں بتاتا ہوں کیسے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں تم کو مسلمان کیسے ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں تم کو کہ عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ تمہیں اہل بیت کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. پنجتن کے چاہنے والے تم ہو، پہلے بھی تھے. آج تم کہتے ہو ہم ہیں، کل بھی تھے. تو اب تھے اور ہیں میں فرق کیا یہ سمجھنا ہو. ایک عاشق رسول کیسا ہوتا ہے، پنجتن کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، اللہ کو چاہنے والا ماننے والا کیسا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ان اللہ والوں کے واقعوں کو ہمیں سننا ہے تاکہ ہم فرق کر سکیں کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک؟ اب دھیان سے واقعے کو سنیے. ایک مکان بیچنے والا مکان بیچ رہا ہے. آج بھی بیچتے ہیں آپ اور ہم، خریدتے ہیں، ہے نا، جن کو ضرورت ہے. اور خریدتے اور بیچتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا. جب میں کوئی چیز بیچوں گا تو بدلے میں کیا لوں گا؟ یا تو مکان دے کے مکان لوں گا، زمین دے کے زمین لوں گا. بھائی میرا مکان تو لے لے، تیرا ہو گیا، سودا عشق سودا کے. اور یا تو کہ میرا مکان دیتا ہوں لیکن اتنے لاکھ، اتنے ہزار لوں گا. یہی تو ہوتا ہے آج کا سودا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ تم اپنا مکان مجھے دے دو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، کوئی دے دے گا؟ آپ دے دیں گے اپنا مکان؟ پیرے طریقت آ جائے، ہمت والا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ میں دے دوں گا. ہے کوئی؟ میں بھی نہیں دوں گا. میری بات میں بھی نہیں دینے والا. کون دیتا ہے؟ ہمارے اندر یہ خامی ہے، ہم سب ہیں. اب آئیے، امام جعفر صادق کا زمانہ ہے، چھٹے امام ہیں اور مکان بک رہا ہے. امام جعفر صادق نے کہا ہمیں دے دو، ہم خرید لیں گے. اس نے کہا حضرت کیا دیں گے؟ کیا دیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں جنت میں محل دلا دوں گا، جنت میں مکان دلا دوں گا. یہ جملہ امام جعفر صادق کا بولا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے. آج اگر ہمیں کو کہہ دے تو ہم ہنس کے ٹال کے چلے جائیں گے، ہنس کے چلے جائیں گے، ہے نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے. پڑوسی نے کہا منظور ہے، لیکن لکھائی پڑھائی تو ہونی چاہیے، دستاویز تو ہونے چاہیے نا. اتنے میں لیا، اتنے میں دیا، یہ سب کچھ لکھائی پڑھائی تو ہوتی ہے نا. کہا لے آؤ، لکھ دیتے ہیں. امام جعفر صادق نے لکھ دیا کہ یہ فلانا فلانا کا بیٹا فلانے فلانے سے ہم نے یہ مکان لیا اور بدلے میں جنت میں مکان دیا. لکھ دیا. امام پتہ یہ چلا کہ رسول کے گھرانے میں وہ لوگ ہیں جو جنت بانٹتے ہیں، جو جنت بیچتے ہیں. اور وہ زمانہ تھا اچھے لوگوں کا، سچے لوگوں کا، ایمان رکھتے تھے. وہ پانچ پہ کٹے کے دپا موہ منائی، موہ منے جڑا، مومن نہیں، موہ منے جڑا. ہم لوگ وہ ہیں، ہمارا تو اللہ ہی بھلا کرے بھائی. خیر، تو انہوں نے وہ عاشق اہل بیت پہ لاکھوں کروڑوں جانے ہماری قربان، ایسا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ گھر پہ گئے اور کاغذ جو دیا تھا لکھا ہوا، انہوں نے کہا میری قبر میں رکھ دینا ساتھ میں، وہاں دکھانا پڑے گا کہ مجھ جنت لے کے آیا بھائی، وہاں دکھانا پڑے گا، قبر میں رکھ دینا. کیسے سچے لوگ تھے.
خیر وقت آیا، اس کی وفات ہوئی، کاغذ اندر رکھ دیا، کاغذ اندر رکھ دیا، اور گھر والوں کی نیت بگڑی، جو پیچھے تھے نا وارث ان کی نیت بگڑی. لو جی ایسا بھی کوئی سودا ہوتا ہے؟ آپ نے ہمارے آدمی کو بیوقوف بنا دیا، مکان ہڑپ لیا اس کا، آپ نے مکان کا قیمت کو کچھ معاوضہ تو دیا نہیں، قیمت تو دی نہیں، آپ مکان کھا گئے. کہا کیسے کھا گئے؟ امام جعفر صادق کہتے کیسے کھا گئے؟ ہم نے مکان لیا ہے تو سامنے مکان دیا بھی ہے. کہاں دیا؟ کہا جنت میں دیا. کہا جنت میں؟ واہ لو جی جنت میں مکان دے اور یہاں پر مکان لے، ایسے سودے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھے. کون دیکھنے گیا میں جنت ملی کہ نہیں؟ تو کہا دیکھو سودا تم سے نہیں ہوا، سودا تم سے نہیں ہوا، جس سے لیا اس سے جا کے پوچھو. جس نے لیا ہے نا، جس نے مجھ سے مکان لیا ہے تم اسے جا کے بات کرو، مجھ سے کیا کرتے ہو؟ کہا لو جی وہ کیسے جواب دے، وہ تو مر گیا، وہ کیا جواب دے گا؟ کہا تم جا کے پوچھو تو صحیح، تم جاؤ پوچھو. بار بار کہا امام جعفر صادق کہتے ہیں مجھ سے بحث نہ کرو، جا کے پوچھو، وہاں جاؤ، قبر میں جاؤ، قبر جا کے پوچھو. اب گھر والے گئے قبر پر، گھر والے قبر پر جا کے گئے تو وہ جو چٹھی دی تھی نا، وہ چٹھی دی تھی، وہ قبر کے باہر پڑی تھی، وہ اندر رکھی تھی، وہ باہر پڑی تھی. اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہم نے، امام جعفر صادق کی تحریر لکھی تھی کہ ہم نے مکان یہاں لیا اور جنت میں دیا. آگے امام جعفر کی، اور پیچھے دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ امام جعفر نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا، مجھے مکان مل چکا ہے. یہی امام جعفر صادق، یہ چھٹے امام ہے. یہ حالت چھٹے امام کی ہے. حسین کی باری تو جی دیر ہے، وہ تو چھٹے امام ہے. یہ ہے اہل بیت کا کرانا. ایک بار ہوا ایسا، یہ اہل بیت تھے، ان کی یہ علم والے بھی تھے، معرفت والے بھی تھے. امام جعفر صادق دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، یہ چار امام ہیں نا جو شریعت کے امام. ان کو جب حوالہ چاہیے، مسئلہ بیان کرتے ہیں نا کوئی بھی کہ شریعت میں یوں ہے تو کس نے کیا، تمہیں کیسے معلوم؟ تو امام جعفر، امام اعظم کو پوچھیں، امام شافعی کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کہا. وہ حوالہ ان کا دیتے ہیں. اور حوالہ کس کا دیا جائے؟ جو شریعت میں سچا ہو، اچھا ہو، جس کو آج شیعہ بھی مانے، سنی بھی مانے، وہابی بھی مانے، تبلیغی بھی مانے، سب مانے. لیکن اب امام جعفر صادق کو جب پوچھیں کہ یہ چیز بتاؤ، مسئلہ بتاؤ، تو امام جعفر صادق کے پاس جب مسئلہ لینے جائیں گے تو امام جعفر صادق جو بھی جواب دیں گے، لیکن جواب دینے کے ساتھ ساتھ حوالہ دینا پڑے گا. تم کو کس نے؟ تو پتا چلا آج جتنے بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے امام، یہ اگر مسئلہ کہیں بتائیں تو حوالہ دیں امام جعفر صادق کا. اور امام جعفر صادق اگر حوالہ دیں، اگر وہ جواب دیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ چاندی کی مٹھ تلوار میں لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں جائز ہے. تو کہا حوالہ. امام جعفر صادق آج اگر کسی سے پوچھے چاروں امام میں سے، تو چاروں امام اگر کوئی جواب دیں تو ان کو پوچھیں گے نا کہ کس نے، کہاں سے، کس کتاب سے، کس حدیث سے، تو حوالہ دیتے امام جعفر صادق کا، تو لوگ مان لیتے ہیں. لیکن اب امام جعفر کا زمانہ ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ چاندی کی مٹھ جائز یا ناجائز، آپ کہتے ہیں جائز، تو کہتے ہیں حوالہ. اب یہ کس کا دیں گے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے لگائی تھی. اب سمجھے، یہ ان کو مانتے تھے، ان کے امام وہ تھے، ان کے بڑے وہ تھے. اب ایک بات دوسری کہ بھائی وہ کوئی ابو بکر صدیق کوئی کتاب ہے؟ ابو بکر صدیق ایک زندہ شخصیت سامنے کھڑی. پتہ یہ چلا امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ بھائی صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا، میں نے تو ابو بکر صدیق کو لگاتے دیکھا ہے، تو جو ابو بکر صدیق کرے وہ صحیح، وہ کرے ہی صحیح، ہمارے دوسری کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح امام جعفر صادق کہے کہ میں نے یہ کرتے ہوئے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اگر وہ کہہ دے تو اب ہمیں کتاب کی ضرورت نہیں ہے، امام جعفر نے کہا تو بس کہا.
اب سمجھے بات، یہ ایسے سچے سچے لوگ تھے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. اب اس واقعے سے ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلی. ایک یہ کہ ہماری امام جعفر صادق کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے. دوسرا یہ کہ چاہت اور عشق اور محبت جو ہماری ہے اہل بیت سے یا اللہ سے یا رسول سے یا بندتن سے، تو اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے. اور وہ نشانی سب سے بڑی نشانی ایثار کی. ایثار کہتے ہیں قربانی کو، کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں وہ دیکھیں. اب وہ میں گنواؤں گا نہیں، آپ اپنا سوچیں، میں میرا سوچوں کہ ہم ان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. امام جعفر، آخری ایک بات بتا دوں جب تک جھولی پھر لے. امام جعفر صادق ایک مرتبہ کیا ہو گیا، ایک عورت رو رہی تھی. ایک عورت رو رہی تھی رستے. پوچھا آپ نے کیوں رو رہی ہو؟ کہا میری گائے مر گئی. کیا مر گیا؟ گائے. ہاں تو مر گئی تو کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا مر گئی اس لیے رو رہی ہوں میں کہ یہی ایک گائے تھی جس کے دودھ سے ہمارا گھر چلتا تھا، میرے بال بچوں کی روزی تھی. مطلب وہ پیتے تھے، اسی سے چلاتے تھے گھر، کھانا پینا اس میں دودھ کھایا جاتا تھا. پہلے آج نہیں کھاتے اتنا، لیکن پہلے وہ دودھ کھایا جاتا تھا، پڑوس میں دیا جاتا تھا، بیچا بھی جاتا تھا. تو کہا یہ ہماری روزی کا سامان تھا، اب میں پریشان ہوں کہ اب کیا کروں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گائے کے پاس گئے. دھیان دیجیے کیا ہے اہل بیت کی طاقت، اللہ والوں کی طاقت. اس گائے کے پاس گئے اور اسے آواز دی، دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اور گائے کو آواز دی، اٹھ کر کے لات ماری. آپ نے پیر سے لات ماری، اس کو ڈگایا، اٹھایا. لات کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ زوردار لت ماری، ایسے نہیں. نارمل ایک ٹھوکر ٹچ کرتا ہے پاؤں. برکت پاؤں کی اہل بیت کے، اور دعا مانگ گئی الہی. گائے کھڑی ہو گئی. یہ ہے اہل بیت. میں عرض بس یہ اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے اہل بیت کے دن ہمارے سامنے آتے ہیں، اور بڑے مبارک مہینے بھی اب شروع ہو چکے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اگر چاہنے والے ماننے والے ہیں تو دیگر اور کچھ نہیں، لیکن ہمارے گھروں کی، ہمارے آنگنوں کی، ہمارے جسم کی صفائی کا خیال رکھیں. ابھی میں بینگلور گیا تھا، آ کے دیکھا تو میں نے یہ 20 دن میں جھاڑو نہیں لگایا. نماز پڑھنا جانتے ہیں، جھاڑو لگانا نہیں جانتے. خبر نہیں پڑتی کہتے کچرو تھی یہ لاؤ کبھی کوئی آئی نہ جاتے تو فرشتہ تو نہیں ہے، جبریل علیہ السلام تو نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے. ایڑی نماز گمے یہ کرے پڑھی گا مجھے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ رسول کا گھر ہے تو کوئی હવે ટ્રસ્ટી હતી કેને સમજતા છે આ સામે આયુ ને એ બધા સંભાળે હતા. એ બધા જાગૃતિ નથી, મારે તારે પણ નમાજ પઢો નહીં, એ બધું ખાનું ધોઈ પછી પણ બધું કરો નહીં. ایسا ہوتا ہے؟ کس نے کہا؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں اللہ کا گھر ہم سب کا ہے، ہم سب کو مل کر کے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے لیے کوئی پرائیویٹ خدمت نہیں ہوتی، ہم سب کو مل کر کے اس کا دھیان رکھنا چاہیے. اس کا اجر اللہ سر پہ نہیں رکھتا، احسان کسی کا نہیں رکھتا، اللہ دے دیتا ہے. اللہ دے دے گا، روزیوں میں برکت میں اللہ دے دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جانے یعنی گناہوں کو معاف کرے. اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو رجب، شعبان، رمضان ان پاک مہینوں کی عزت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.